کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہم نے علمی ادبی شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ آج ہماری مہمان ہیں محترمہ نسیم انجم صاحبہ، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اب تک ان کی 12 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے 5 ناولز ہیں، افسانوں کے مجموعے ہیں، کالموں کا مجموعہ ہے، 2 کتابیں تنقید کی ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو جاننے کے لیے آج ہم نے آپ سے ان کی ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے ناول نرک کو بے انتہا شہرت ہوئی، جس کا سندھی زبان میں ترجمہ ذوالفقار گادی صاحب نے کیا۔ اس کا انگریزی زبان میں بھی آف دی پیراڈائز کے نام سے ترجمہ ہوا۔ اس کو بہت زیادہ پذیرائی اور مقبولیت ملی۔ نسیم انجم صاحبہ روزنامہ ایکسپریس کراچی میں سن 2000 سے لے کے آج تک جستہ جستہ کے نام سے ایک ادبی کالم لکھتی ہیں، جو ہر اتوار کو شائع ہوتا ہے۔ نسیم انجم صاحبہ کے فن پر اب تک یونیورسٹی کے طلباء و طالبات جو ہیں 9 مقالے لکھ چکے ہیں، مزید مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے فن کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ آئیے نسیم انجم صاحبہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے گراں قدر خیالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ابتدائی تعلیم کن اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور آپ کے اساتذہ کون تھے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئیں، اور پھر آگے کیا سلسلہ رہا، یعنی کہ زندگی میں آگے پھر کس طرح علم و ادب سے وابستہ ہوئیں، یہ پوری تھوڑی سی مختصر ہمیں اپنی رودات سنائیے۔ جی السلام علیکم محمد بخش صاحب، آپ نے مجھے بلایا، بہت شکریہ۔ میری پیدائش کراچی کی ہے اور میں نے کراچی میں ہی تعلیم جتنی بھی حاصل کی کراچی میں ہی مکمل کی۔ میں نے الحمدللہ ایم اے کیا کراچی یونیورسٹی سے، بی ایڈ کیا جامعہ ملیہ سے۔ اساتذہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے ملے۔ کراچی کالج میں ایک اردو کی پروفیسر تھیں طاہرہ غفار، بہت اچھی تھیں، بہت شفیق تھیں۔ بعض اساتذہ دماغ پہ نقش چھوڑ جاتی ہیں، ویسی ہی تھیں شخصیت کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے۔ پھر وہاں پہ ہمیں ملے تھے جامعہ ملیہ میں، جب میں نے کیا تھا تو سر عارف تھے، تو وہ بھی بہت اچھے انسان تھے اور ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ اسلامیات کے اساتذہ وہ بھی بہت اچھے تھے۔ اب کچھ کے نام میرے ذہن میں نہیں، کچھ کے ہیں۔ سر کھوکر آتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ بھی بہت اچھے انسان تھے۔ پڑھانے کا انداز مطلب انسان سے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، جو سمجھ میں آتا تھا اور مزید پڑھنے کی ایک للک اور امنگ پیدا ہوتی تھی کہ ہم ان کی کلاس میں پڑھیں۔ تو اساتذہ بھی اس لحاظ سے بہت اچھے تھے۔ اور کراچی کالج میں نے جیسے بتایا طاہرہ غفار تھیں، ہماری مس انگلش کی مس چھاگلا تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور 2-4 اور اساتذہ تھے جو واقعی بہت اچھا ایک تدریس ان کی بہت اچھی تھی، بہت دل سے پڑھاتی تھیں، اور اساتذہ کا عزت کرنا، انہیں کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے وہ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی لیے ان کی کلاسز میں سب طلباء بہت توجہ سے سنتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اور آپ نے تعلیم کا غالباً پوچھا ہے۔ جی میں نے میٹرک پرائیویٹ اسکول سے کیا تھا، کر رہی تھی، لیکن اتفاق سے میری والدہ بیمار ہو گئی تو پھر مجھے پرائیویٹ ہی دینا پڑا۔ انٹر بھی میں نے پرائیویٹ ہی کیا، وہ گھر کے ہی مسئلے تھے، میری والدہ بیمار زیادہ رہتی تھی۔ اور پھر بی اے میں نے کراچی کالج سے کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ تو کس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر؟ جی میں نے اردو میں کیا تھا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ آج یہ ایک طویل سفر ہے اور زندگی کا آپ نے طے کیا ہے، تو اس وقت اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا کیا ریلیشن تھا، اور آج اس ریلیشن میں
کتنی بہتری آئی ہے، زوال ہوا ہے، تنزلی ہوئی ہے، ذرا اس کو ذرا کمپیئر کر کے بتائیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے۔ میں جب آج کی اسٹوڈنٹس کو اور اساتذہ کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت دکھتا ہے، چونکہ میں بھی ظاہر درس و تدریس میں رہی، میں نے او لیول اسکولوں میں پڑھایا، کالجز میں پڑھایا، رینجرز میں، بحریہ میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ طویل عرصہ جو رہا درس و تدریس سے بھی رہا اور صحافت سے بھی رہا۔ تو ہمارے جو ہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا، جب ہمارا زمانہ تھا، ہمارا دور تھا 70s 80s کا دور ہم کہتے ہیں اس کو، تو بہت اچھا دور تھا۔ اس میں اساتذہ نا بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھاتے تھے، تو ظاہر روحانی والدین ہوتے ہیں نا وہ بھی، تو وہ ہر بات کو ٹوکنا، سمجھانا، تھوڑی دیر روک لینا کلاس میں اور ان سے شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا۔ تو جب ہم محبت کی زبان تو جانور بھی سمجھتا ہے، تو بچے شریر بھی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لیتے تھے، تو میں بھی بچوں کو اس طرح سمجھاتی تھی نا، تو بچے جو سمجھتے تھے بڑے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ جب بھی میں نے کوئی اسکول کالج اپنی مجبوری کے تحت چھوڑا تو ایک پوری کلاس میرے ساتھ ساتھ آ جاتی تھی چھوڑنے کے لیے گیٹ تک، تو میں ان سے کہتی تھی بھائی کلاس میں جائیں، جس طرح ٹیچر آئی ہوں گی ویٹ کر رہے ہوں گے آپ کا۔ بہت سارے کارڈس بناتے، سب کچھ کرتے اور ہمیں پیش کرتے تھے، اور ہم بھی ظاہر انہیں اپنے بچوں ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ ہر بات پہ بعض اوقات بچے، لڑکے تو عموماً آپ کو پتہ ہے شریر ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ مس وہی بات کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں یہ ضرور کہتی تھی، میں کہتی تھی آپ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ بڑوں کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و مقام دے گا، آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ عزت تو کیا اس کلاس میں بھی پاس نہیں ہو سکیں گے، تو آپ میری بات یاد رکھیے گا۔ تو بچے کہتے ہیں ہاں جی میڈم آپ کی بات ہمیں یاد ہے، اور خاص طور پر میں یہ بہت زور دیتی تھی بچوں پہ کہ اپنے والدین کی بہت قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ والدین، یہ بھی قرآن کا ترجمہ ہے کہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں آپ انہیں اف تک کر کے نہ بولیں۔ تو کچھ بچے بڑے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میڈم ہم تو اپنی امی کا بہت عزت کرتے ہیں، ہم تو کھانا بھی بنا کے آتے ہیں ان کے ساتھ کھانا۔ میں نے کہا بے شک اگر وہ کھانا نہ بنوائیں کوئی مسئلہ تو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کہہ رہے بیمار ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب بیمار ہوتی ہیں تو کھانا ضرور بنانا چاہیے۔ یہ فرسٹ ایئر کے بچے ہوتے تھے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بڑے لڑکے ہوتے تھے۔ اچھا اب جو ہے، اب میں یہ دیکھ رہی ہوں اب تو اساتذہ اور اسٹوڈنٹ کا آپس کا رشتہ برابر کا رشتہ ہو گیا ہے، اور اگر استاد کچھ بری بات کہے، کوئی ان کو ڈانٹے گا تو وہ بھی ان کو ڈانٹیں گے، ویسی ترکی بترکی جواب دیں گے۔ تو بے ادب بے نصیب بادب بانصیب والی بات ہے۔ تو اچھا اب اساتذہ کی بھی اس میں ایک ہے بہت بڑی کوتاہی ہے، خامی، کہ وہ لڑکوں سے بہت فری ہو جاتے ہیں اپنے طالب علموں سے، اور وہ ہر طرح کی بات کرتے ہیں، فلموں کی باتیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات کرتے ہیں فرینڈشپ کی بات کرتے ہیں کہ کون سی کس سے دوستی ہے آپ کی۔ تو یہ تو جب اتنا فری ہو کے بات کریں گے تو لڑکے آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ لڑکیاں آپ کو بتایا ظاہر سب کو معلوم ہے کہ لڑکیاں بڑی نرم مزاج ہوتی ہیں، بہت باادب ہوتی ہیں، وہ اپنے عزت کا وقار کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میرا تجربہ ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہیں ایسی کوئی، تو ان کی تو کسی سے لڑکیوں سے تو کسی کو شکایت ہی کبھی نہیں ہوتی تھی، سوائے ایک آدھ ہے لڑکی جس نے اپنے گھر کا ماحول اس نے جواب دے دیا ہے۔ لیکن لڑکے اب تو ہم یونیورسٹی میں چل جائیں، کہیں بھی چل جائیں، لڑکے ان کے دوست ہیں۔ اب جب دوستی اتنی زیادہ انہوں نے کر لی تو پھر آگے بھی بڑھ گئے۔ پھر ہمارے جو قومی المیہ ہے کہ سیاسی جو رویہ ہے ہمارے حکمرانوں کا، سیاست دانوں کا، انہوں نے لڑکوں کو بہت برباد کر دیا۔ یہ میں بابانگ دہل کہہ رہی ہوں، اپنے کالموں میں بھی لکھتی رہتی ہوں۔ اگر سیاست دان اچھے ہوتے تو آج قتل و غارت کبھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کتابیں تو چھین لی طلبہ سے اور ہتھیار پکڑا دیے، اب وہ ہتھیار سے لے کے چلتے ہیں روز۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی، ایک پرانا زمانہ، تب 20-25-30 سال پرانا زمانہ تھا جب بہت زیادہ فائرنگ اور ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں 15-20 سال۔ اب پھر وہی زمانہ ہے، تقریباً اتنا تو نہیں ہے ابھی بھی۔ کیا کہتے ہیں، اسنیچنگ پہ کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کا بیگ چھین لیا تو فوراً فائرنگ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات محلے والے بھی ان کی اسی طرح دھنائی کرتے ہیں، موت تک پہنچ جاتے ہیں، بلکہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ بڑی ذلت کی موت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے آگے بھی انسان کو حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور زندگی تو یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے نا، یہ زندگی ہوتی کتنی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی جوان سوتے سے نہیں اٹھتا ہے، کبھی بوڑھا، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، لازمی جانا ہے، ہمیں جواب بھی دینا ہے، تو ہم کوئی غلط کام، خیانت نہ کریں، کسی کو ہم بلا وجہ تنگ نہ کریں، کسی کا مال و اسباب نہ چرائیں،
کسی کی عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ جو تعلیم کا جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے قوم کو ایک قوم بنائیں گے، بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، ان کے ہاتھ میں کتابیں دیں گے، اور سب سے بڑی تعلیم و تربیت. آپ تربیت دیں گے، بے شک ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے، بچہ سیکھتا گھر سے ہی ہے، لیکن باہر کا جو ماحول ہونا ہے اس کو اگر وہ اس پہ متاثر ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں یہی کرنا چاہوں گا یہ بچے، تو پھر یقینی بات ہے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو طالب علم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات لیتے ہیں. بہت سے اچھے بھی ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے آتے ہیں، گھر کا کھانا کھاتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بہت اچھے ہیں جو آج باہر بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں یہ ساری، اور ان کے معاشرے میں بڑی عزت و وقار حاصل ہے. تو اس سے زیادہ اگر آپ کہیں گے تو اس سے زیادہ بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں. اچھا، اسی آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور سوال کروں گا کہ آج کل کالج جانا، اسکول مطلب کالجز میں جانا، کلاسیں اٹینڈ کرنا طلباء اہم نہیں سمجھتے. وہ اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ آج کل بہت نامی گرامی کوچنگ سینٹرز کھل گئے، وہ وہاں پریفیئر کرتے ہیں کہ وہاں جائیں، کلاسز لیں، پریکٹیکل کریں، اور اچھا پھر وہ بڑے بڑے سائن بورڈ بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے بچی جو ہیں وہ آگے. تو یہ جو ایک فرق آیا ہے کہ آپ کے زمانے میں تو ٹیوشن بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی اور اساتذہ اس طرف توجہ، اب یہ ہے کہ سرکاری اساتذہ ہوں یا پرائیویٹ ہے، وہ سب کی ترجیح یہ ہے کہ وہ کوچنگ سینٹر میں پڑھا سکتے ہیں. یعنی یہ جو فرق آیا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے؟ جی میری تو رائے یہ ہے کہ ڈبل تنخواہ مطلب پیسہ کمانا ہے. ایک طرف وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ ٹیوشن سینٹرز میں آ کر جو پڑھانے کی رغبت دلاتے ہیں یا پڑھاتے توجہ سے پڑھاتے بھی ہیں، تو بچوں کی فیس بھی ملتی ہے انہیں. اگر ٹیوشن سینٹرز کے مالکان تنخواہ دیتے ہیں تو وہ حاصل ہوتی ہے. تو یہ بڑی بددیانتی ہے تعلیم کے ساتھ، بہت زیادہ بددیانتی ہے علم کے ساتھ، بہت زیادہ بددیانتی ہے معاشرے کے ساتھ. یہ معاشرے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بیچارے فیس اسکول کی نہیں دے پاتے تو ٹیوشن کی کیسے دے دیں گے؟ تو وہاں یہ بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے آپ اسکول کی فیس بیچارے کس طرح ادا کرتے ہیں، مگر وہ بچے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیوشن پڑھیں گے تو بہتر تعلیم حاصل کریں گے، چونکہ اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی، کالجز میں پڑھائی تقریباً نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے یونیورسٹی کا بھی حال ہے، وہاں کلاسز ہوتی ہیں پھر بھی کچھ طلبا پوچھ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں پھر بھی میں سمجھ نہیں پڑا کلاسز ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان پر بڑی بری قیامت گزرتی ہے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر یہ فیس ادا کرتے ہیں. ان کے کتنے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، کتنے بہت غریب لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے فیس ادا نہیں کر پاتے کہ دو جگہ فیس ادا کریں. ایک تو آپ کالج کی بچوں کی ٹیوشن کی دیں، پھر وہ بھی دیں. تو آپ انہیں اساتذہ کو یہ خیال کرنا چاہیے، اور اسکول مالکان کو اور ٹیوشن سینٹرز کے مالکان کو، کہ یہ بچے کس طرح آتے ہیں. آپ ان کا لباس تو دیکھیں کیسا لباس ہے، کیسا ان کا بستہ ہے، کتنی مصیبت سے، اور کس والدین کے بچے ہیں. والدین بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم اتنی فیس سپورٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کاروباری سطح ہو گئی اور اس میں تربیت کا فقدان کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ بے شک تربیت کا. اچھا بے شمار بچے ایسے ہیں ان کے والدین کی اتنی سی تربیت ہے انہیں ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. میرے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ، دونوں بچوں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی، انہوں نے گھر میں ہی پڑھا. حالانکہ بیٹی نے میری اے لیول کیا، او لیول کیا، پھر سی اے کیا، کبھی ٹیوشن اس نے نہیں پڑھی. بیٹے نے بھی کبھی نہیں. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، ذہن اللہ نے اچھا دیا تھا، سکھایا، شوق ہم نے دلایا تھا کہ بھئی پڑھیں کریں، لیکن اللہ نے ان کا ذہن بھی اچھا دیا کہ میرے بیٹے صاحبزادے ہیں تو وہ ویسے بھی بڑے فارغ رہتے ہیں. اچھا ابھی ہم یہ ہمارا یہ چل رہا ہے تو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے طالبات کو بڑا سادہ اور سب معصوم بھی بتایا، لیکن ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا بڑا ہے. تعلیم کی جو شرح ہے وہ لڑکیوں میں، خواتین میں ماشاءاللہ سے بہت بڑھ گئی ہے اور وہ بڑی ٹاپ پوزیشن بھی. لیکن ایک سماجی مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں اول تو رشتے ہو نہیں رہے، عمریں بیت رہی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کر رہی. ہزاروں کیس جو ہیں وہ اس وقت سول فیملی کورٹس میں یعنی زیر سماعت ہیں اور سب کچھ. یہ جو ایک یعنی کہ علم سے شعور آنا چاہیے تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ایک ٹکراؤ اور ایک اس کی. تو یہ کیا فیکٹر، آپ ایک خاتون بھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں،
मतलब एक कालम निगार भी हैं, तो ये सारा आप इसका क्या तजिया पेश करेंगी कि क्यों हो रहा है, हम क्या बच्चियों में गलती कर रहे हैं, क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो आप कबूल नहीं कर रही, कहाँ टकराव आ रहा है, या ड्रामों की तरह सास का कसूर है, लड़के का कसूर है, लड़की का, तो ये ज़रा एक थोड़ा सा तजिया पेश करें। आपका सवाल ही मुझे इतना अच्छा लगा, जब आप सवाल कर रहे थे तो मुझे पता था आप ये कहेंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा जो कसूर है हमारा माशरा है और मीडिया है और ड्रामा निगारी, जो लड़कियां ड्रामे दिख रही होती हैं ना, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, कहानीकार हैं, पता नहीं क्या उन्होंने सोचा हुआ है माशरे को बर्बाद करने के लिए, गोया उन्होंने कमर कस ली कि हमें करना ही करना है। वो अच्छी चीज़ें भी दिखाएं, जब देखिए हर कोई मुझसे कहता है आप कॉलम लिखिए, इस पर कॉलम लिखिए, इस पर कॉलम लिखिए, आप तो लिखती हैं। मैं कहती हूँ हाँ मैं लिखती हूँ, जाहिर है मैंने लिखे भी हैं। तो अब सामने स्क्रीन चल रही होती है, वहाँ लड़कियाँ बेबाकी से अपनी वालदा से बात कर रही होती हैं, चीख पुकार के कर रही होती हैं, डांट के कर रही होती हैं, अपनी बात मनवाने के लिए वो सब कुछ करने पे तुल जाती हैं। तो ये अपने घरों से भी बात जगह ये भी दिखाया जाता है, जो हमारे माशरे में भी घरों से पसंद की शादी के लिए घर भी छोड़ देती हैं। तो ये तो घर छोड़ने का जो मसला है वो पेरेंट्स की गलती है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को इत्तेमाद में ले, वो जहाँ शादी करना चाहें खुशी खुशी करें। इसलिए कि इस्लाम में कोई मना नहीं है कि इस बिरादरी में ना करें, उस बिरादरी, बस मुसलमान हो, ये है इस्लाम में, मुसलमान हो, अच्छे नेक लोग हों तो जाहिर है वहाँ शादी आप कर दें। कबीले अबीले तो कहीं देखिए कुरान पाक में कहीं जिक्र है कि आप कबीला देखिए, बिरादरी देखिए, ये देखिए जो तकवा की बुनियाद पे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तकवा नहीं अपना रहा है तो अच्छा शरीफ लड़का हो, अच्छे खानदान का हो, मुसलमान शर्त है कि मुसलमान होना चाहिए। उस जबान से कुछ नहीं, सिंधी, हम शादियाँ हुई भी हैं, सिंधी लड़कियों की शादी और सिंधी लड़कों के आपस में शादी, उनकी उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी हैं, पश्तो हैं, शादियाँ हो रही हैं आजकल में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है। तो लड़कियों का जो ये चक्कर है कि वो ज़्यादा ही बागी हो रही हैं आजकल, तो ये वजह सिर्फ यही है कि वो सोशल मीडिया ड्रामे भी देखती हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, तो ये वो सारा टाइम उनके लड़कियों के हाथ में। अब ये लड़के उनका हम नहीं कह सकते कि लड़के ही के हाथ में मोबाइल्स हैं, लड़कियों के हाथ में मोबाइल रहती है। रात के 12-12 बजे उनके पेरेंट्स को समझाएं, मना करें तो नहीं मान सकते कि नशा है। अच्छा देखिए, यहाँ तो तक तो बच्चों की बात है, बच्चों के पेरेंट्स के हाथ में भी मोबाइल रहते हैं, आपने देखा है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, घर के हर अफराद के हाथ में मोबाइल है। कभी कभी तो 10-10, 15-15 घर के अफराद हैं, वो सब मोबाइल देख रहे होते हैं। तो ये घर के माहौल का है कि अगर आप पेरेंट्स भी ना देखें मोबाइल, ना तो टीवी वगैरह कुछ ना चला दें, बच्चे भी अगर सुन लें तो घर का माहौल अच्छा हो जाता है। जैसे हमने देखा है बहुत सी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी है माशाल्लाह, एक तंजीम और भी है जहाँ उनकी है डॉक्टर इसरार अहमद की, अक्सर प्रोग्राम हो रहे होते हैं उनके घराने। आप मतलब मैंने अपने देखे हुए हैं, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ चूंकि पेरेंट्स इस्लाम के तरीक़ों पर चल रहे होते हैं, बच्चों को भी समझा रहे होते हैं, बच्चे वहाँ भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हो गए हैं कि अपने नफ्स से बड़ा कंट्रोल कर लिया है, ऐसा नहीं, वो भी सब कुछ करते हैं लेकिन एक महदूद दायरे में रहकर करते हैं। उन्हें पता है, जो इस्लाम से उससे वाकिफ़ है ना, उन्हें मालूम है कि एक लड़के की मर्जी फला लड़के से शादी की है, तो फिर वो जाहिर है उसको इजाज़त, छान पटक के इजाज़त दे देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर पंजाबी, बस ये कि इसकी जॉब मुलाजमत अच्छी हो, इसकी सब चीज़ें अच्छी हो, तो बहुत जल्दी इजाज़त दे देते हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी काबिल कबूल नहीं होती हैं और लड़के की मर्जी है, तो इससे पहले कि वो लड़की खुद कोई कदम उठाए, वो शादियाँ अक्सर समझदार जो लोग हैं, मेरा कहने का ज़रूरी नहीं है किसी जमात से ही हो, किसी भी माशरे का कोई भी बाशऊर शख्स होगा, वो ये सोचेगा कि अगर लड़के की यहाँ शादी की मर्जी और वो बेहतर है, तो पहले समझाने की कोशिश हर वालिदैन करते हैं। लेकिन अल्लाह न करे कि वो बात आगे बढ़ जाए, पानी सर से ऊपर हो जाए, तो फिर वो बिस्मिल्लाह करके इज्जत के साथ कर देते हैं, शादियाँ हो जाती हैं शादियाँ भी। तो शादियों को तो ये मसला रहा, अब रहा उनकी बेरारबी है या तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है, मुकदमात बहुत हैं सिटी कोर्ट में, तो अगर आप एक उसके आदाद व शुमार देखें तो हज़ारों की तादाद में खुला के मुकदमे बहुत हो रहे हैं। बहुत सही, बिल्कुल सही आपने फरमाया। हाँ। अच्छा, इसकी वजह भी टीवी में भी बड़ी जल्दी जल्दी तलाकें होती हैं, टीवी के ड्रामा में देखें ना तो इधर शादी होती है 3-3, और वो शादियाँ जो लड़कियाँ असल असल हालात में जो हीरो हीरोइन है काम कर रहे हैं ना, उनकी जिंदगी में भी होता है, थोड़े दिन शादी चलती है फिर वो तलाक ले लेते हैं, फिर शादी चलती है। मैंने बहुत कम जोड़े ऐसे हैं मैंने देखा है जो उन्होंने ताहयात निभाया है और निभा रहे हैं, और ऐसे ही फिल्मों में भी कुछ जोड़े ऐसे हैं माशाल्लाह
جو ہمیشہ گزارا کرتے ہیں. لیکن ہماری جو عام لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو پھر بھی بہت سوچ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں شادی دوسری جگہ نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. یہ لوگ ذرا جلدی کرتی ہیں، یہ تو بڑی جلدی آتا ہے 6 مہینے میں 4 مہینے میں طلاق دوسری. وہ اصل میں دوسرے وہ ایسے ماحول میں ہوتی ہیں نا، اور لڑکے بھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ذہن بھی وہاں چلا جاتا ہے. یہ کیوں نہ ہم جب یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. اچھا جب آپ نے شادی کی ہے کسی ایسے آرٹسٹ سے، تو آپ کو پتا تھا نا شادی شدہ ہے، یہ اس میں کام کرتی ہے، آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ یا تو آپ پھر پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی ہاں ہم شادی کے بعد نا تم یہ فلم میں نہیں آؤ گی، شوبز میں قدم نہیں رکھو گی، تو صحیح ہے. اور خوشی خوشی شادی کرتے ہیں اسے دیکھ کر کہ بھائی لڑکی اچھی ہے، اس کا ذہن بھی ملتا ہے، بعد میں وہ ہٹ جاتے ہیں. یہاں تک تو یہ ہے طریقہ. تو اب یہی سب چیزیں نا لگتا ہے ہمارے ادیبوں کو، اس کے ٹی وی جو مصنفین ہیں ٹی وی کے ڈرامے لکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. بس وہ ادھر طلاق ہوتی ہے، سانسیں ایسے خطرناک دکھائیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ایسی کیسی ساز ہے. ابھی بہو نے قدم رکھا، ابھی وہ آرڈر کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تمہیں ماسی کو ہٹا دوں گی میں، تمہیں سارا کام تمہیں ہی سنبھالنا ہے سب کچھ. پھر جاب بھی پاس کر رہی ہوتی تو آ کے سارا کام کرنا ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ شادی ہو کر آئیے نا. بلکہ اسلام میں تو ہے کہ جب لڑکے لڑکی کی شادی ہو تو اس کے لیے ایک الگ جگہ بنا دی جائے نا، ایک کمرہ ایک الگ. اور ساس سسر نندیں اور یہ ان کا کوئی اختیار نہیں اس پر حکومت چلائیں. وہ تو ظاہر اپنے میاں بیوی چلائیں تاکہ آنے والی نسل جو ہے نا ایک خوشحال گھرانے سے میں قدم رکھے اور وہ اچھی زندگی گزارے. ٹھیک ہے وہ کام کر دیں محبت سے پیش آ جائیں. ان کی عنایت اچھی بات ہے کہ ان کے گھر والوں نے سکھایا ہے کہ وہ بھی آپ کے والدین کی ہی طرح ہیں، اور بہن بھائی بھی، اور گھر کا ماحول اچھا رہے گا. تو پھر اس طرح سے وہ لڑکیاں بھی بڑا کمپرومائز کرتی ہیں، جہاں ساس سسر نند ان پر بوجھ نہیں ڈالتے. بوجھ نہ ڈالیں، وہ بھی لڑکی ہے، کسی کے گھر سے آئی ہے، تو ظاہر ہے اپنے گھر میں تو پیرنٹس والدین بہت خیال رکھتے ہیں. اب دوسرے تو دوسرے ہیں تو ان کو اپنا بنانا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ ایسے اب جائیں اور آپ کو لوگ پیار و شفقت سے پیش آئیں، انہیں بھی قربانی دینا پڑتی ہے. میں نے کتنی شادیاں ایسی دیکھی ہیں جو لڑکیاں بڑے گھر سے آئی ہیں اور گھر چھوٹے ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے. ان سے پتا ہے کہ یہ ظاہر ہے میرا گھر ہے، اگر میں گھر خوش رہے گا، خوشحال رہے گا، سب کی کے مزاج اچھے رہیں گے اور گھر میں سکون رہے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا شوہر بھی خوش رہے گا اور میری اس کی والدہ بھی خوش رہیں گی اور میرے پیرنٹس بھی خوش رہیں گے. چلو ہماری بچی جو شادی کر گئی تھی بس گئی. پھر ایک وقت آتا ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے. والدین بیچارے کب تک جیتے ہیں؟ انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. اچھا، تعلیم کے حوالے سے اور معاشرتی اور سماجی حوالوں سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے ابھی ہمارے ساتھ. تو اچھا اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شناخت کا ایک حوالہ مصنفہ ہونا اور کالم نگار ہونا بھی ہے، اور ماشاء اللہ اردو ادب میں اور اردو ادب کے جو انتہائی سنجیدہ اور فہمیدہ حلقے ہیں ان میں آپ جانی بھی جاتی ہیں، پہچانی بھی جاتی ہیں اور مانی بھی جاتی ہیں. تو آپ اس کا ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی پہلی کتاب کب شائع ہوئی، اب تک کتنی کتابیں، کتنے ناولز، کتنے افسانے، تنقیدی مضامین اور جو بھی سارے سلسلے ہیں، تو ان کی تفصیل سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ، سب پسندیدہ سوالات کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. تو میرا جو لکھنے کا سلسلہ تھا طالب علمی کے زمانے میں سے تھا. میں مطالعہ کی بہت شوقین تھی شروع سے ہی، اور میرے پیرنٹس میں بھی مطالعے کا بہت شوق تھا. ہمارے گھر میں مذہبی کتابیں زیادہ ہوتی تھیں. جہاں تک میں یہ عرض کر رہی تھی، میرا جو لکھنے کا تعلق تھا وہ طالب علمی کے زمانے سے تھا. تو میں نے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد ہی پھر میں نے کچھ لکھنے سے زیادہ لکھنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ میں کام کرتی جاتی تھی، کتابیں میرے سامنے رکھی ہوتی تھی، ادھر کچن میں کچھ چمچہ ہلایا سالن میں، ادھر میں نے کتاب پڑھنا شروع کر دی، اور اس میں کئی دفعہ کھانا بھی جلا، لیکن مجھے شوق تھا. اس طرح سے اس شوق کے حوالے سے میری کتاب، پہلی کتاب دھوپ چھاؤں جو ہے وہ 81 میں آئی. اچھا ٹھیک جب ہے. میری شادی نہیں ہوئی تھی، طالب عرض کیا اچھا طالب یہ علم کا دھوپ زمانہ. چھاؤں مضامین کا مجموعہ نہیں، تھا؟ افسانوں کا مجموعہ. افسانوں میں کا افسانوں کی پہلے بات کروں گی. ٹھیک صحیح ہے. ہے. پھر جو دوسرا مجموعہ آیا تو افسانوں کا مجموعہ تو بعد میں آیا، اس کے درمیان میں میری شادی ہو گئی تھی. یہ 97 کا غالب سے 95 یا 6 ہے، 96 ہے. تو اس میں میرا ایک ناول آیا کائنات. تو اس میں جب میری شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا، بچی میری چھوٹی سی تھی، میرے پاس بھاگ بھاگ کے آتی تھی. تو
کائنات آئی. اس طرح سے 5 میرے ناول آئے ہیں، 5 افسانوں کے مجموعے آئے ہیں. تو اب میں یہ اس طرح بتا سکتی ہوں کہ میرا جو پہلا تو دھوپ چھاؤں کا مجموعہ، پھر دوسرا مجموعہ آیا 2010 میں، وہ تھا گلاب فن اور دوسرے افسانے. یہ اس کا بڑا اہم تھا افسانہ گلاب فن اور دوسرے افسانے. گلاب فن تو یہ ایک ٹائٹل اسٹوری تھی، ایک بچے کی جرائم کے حوالے سے تھی. پھر تیسرا جو افسانوی مجموعہ آیا وہ تھا آج کا انسان. اچھا معذرت، آج کا انسان بیچ میں آیا ہے، پھر اس کے بعد یہ 2010 میں یہ آیا ہے گلاب فن دوسرے افسانے. اور چوتھا جو افسانہ آیا، افسانوں کا مجموعہ آیا جو حال میں آیا ہے، جو 1.5 سال بھی نہیں ہوا غالباً، 2021-22 سے 2022 میں ہی آیا ہے. تو یہ آیا ہے قطرہ قطرہ جی ہاں، زندگی. اس کا ٹائٹل ہمیں دکھائیے گا. جی جی جی، یہ قطرہ قطرہ زندگی ہے، جی 2022 میں ہی آیا ہے. اور اس میں وہی کہانیاں ہیں جو معاشرے کی کہانیاں ہیں، جو معاشرے کے مسائل ہیں، تلخ مسائل ہیں معاشرے کے ظاہر ہیں، ان کو میں نے اجاگر کیا ہے. اور بقول برطانیہ میں ایک ڈاکٹر مصطفیٰ کریم رہا کرتے تھے، انہوں نے خاص طور پہ لکھا تھا، باقی تو بہت سے لوگوں نے لکھا ماشاءاللہ. تو وہ جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ نسیم انجم کے افسانوں میں نسیم انجم نے اپنے افسانے ان کے اس لیے منفرد ہیں کہ انہوں نے جرائم کی بہت اچھی نشاندہی کی ہے. جیسے لگتا ہے کہ جرائم کی ہی دنیا میں رہتی ہیں، اتنے اچھے افسانے انہوں نے لکھے ہیں. انہوں نے 2.5-3 صفحات کا 5-6 صفحات کا مضمون بھی لکھا جو میری کتاب میں شامل ہے. پھر یہ سبھی کو انہوں نے کہا کہ میں اور میری نگاہ جرائم پر بہت جاتی ہے، کیونکہ اس لیے جاتی ہے کہ دل کو دکھ ہوتا ہے میرا ایسا واقعہ کیسے پیش آ گیا، اس میں غور و خوض کرتی ہوں. سامنے جرائم کا ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات پیش آتے ہیں. تو کچھ لوگ اس گھر کی، کچھ ہمارے ادیب ہیں، ادیب شاعرات ہیں افسانے کا، تو وہ گھر کی حدود تک ہی ساس نندیں، خالہ اور چچی، اور ان کے لڑائی جھگڑے پہ انہوں نے زیادہ افسانے لکھے ہیں. نسائی ادب اس کو کہتے ہیں. لیکن میں نے زیادہ تر جرائم پر اور قتل و غارت پر اور ہاں، یہ چیز منفرد ہو گئی اس لیے جی. کہ یہ جو گھریلو سیاست ہے اس جی پہ جی. بہت زیادہ قلم اٹھاتی ہیں خواتین جی بالکل بالکل. مصنفین جو ہوتی ہیں، اور جی. آپ جرائم کی دنیا پہ بھی لکھ. جی جی. اچھا، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ساری تو نہیں، کچھ کتابیں آپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ذرا ان کی ہمیں مختصر ٹائٹل بھی، وہ مطلب تعارف بھی کروائیں، اور ان کے ٹائٹل ہمیں دکھا دیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کی کتابیں پڑھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی، یہ میرے افسانوں کا مجموعہ ہے آج کا انسان. اسے بھی شائع ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، اور اس میں بھی وہی افسانے، اس میں ذرا جرائم کم ہے. ہمارے معاشرے کے ارد گرد میں جو ہونے والے واقعات ہیں اس پر میں نے اچھے افسانے لکھے ہیں. سلطان جمیل نسیم بڑے اچھے افسانے گار تھے، سب جانتے ہیں ان کو، بڑی ان کی اہمیت تھی. تو انہوں نے اس افسانے کے آج کا انسان کی بہت تعریف کی تھی. تو ویسے بھی تعریف کی، جو رسائل شائع ہوئے اس میں خطوط لکھتے تھے، سب اکثر لوگ لکھتے ہیں شاعر ادیب، تو انہوں نے اس کی کہا کہ یہ نسیم الجن کے افسانے ویسے تو سارے اچھے ہیں، مگر جو آج کا انسان ہے اس کی بنت بہت اچھی ہے، بہت شاندار. چونکہ یہ افسانہ کا مجموعہ وہ ہے جب میں شروع لکھ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور ایک میرا افسانوں کا مجموعہ میں نے جیسے کہ عرض کیا گلاب فن دوسرے افسانے، یہ میں تھوڑا افسانے نگاری ہوں، میں طاق اس کو کہتے ہیں، الحمدللہ ماہر ہو گئی تھی. میں کچھ ناولس کا تعارف مختصر سا کراتی ہوں، جو ساری کتابیں تو میں لے کر نہیں آئی. جی. میرا پہلا افسانوں کا جو مجموعہ ناول آیا تھا وہ تھا کائنات. اچھا، وہ بھی ناول نہ مختلف تھا. وہ میں نے شروع میں 500 یا 700 کو اپنے شائع کرائی تھی نا کتابیں. ان دنوں ذرا ایسی شائع کراتے تھے، 200 بعد میں شائع ہوئی تھی، 500 میں نے شروع میں. آپ اس کو یقین کیجئے، وہ تو بیسٹ سیلر میرے لیے ثابت ہوئی. مجھے یا تو یہ ہے کہ اس کی زیادہ لوگوں نے، میرے ہسبینڈ کا بھی تعاون شامل تھا. جی. وہ اکثر نہ چلے جاتے تھے اور کتابیں نرسری میں ادھر ادھر دے دیتے، تو بڑی جلدی کتابیں بکیں، اور ہمیں اس کی پیمنٹ بھی، یعنی جتنی ہم نے پیسے لگائے تھے اس سے ڈبل قیمت میں پیسے ملے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کتاب میری جو کائنات ہے بہت، اور اس کا ٹاپک بھی الگ تھا. ایک مختصر سا بتاتی ہوں، تھیم ہی کہہ سکتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا کہ اس میں ایک لڑکی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اپنے والدین کی حسین لڑکی ہے، اور اس کے بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے والد صاحب ایک اس میں آرمی میں ہوتے ہیں. تو وہ بچیوں کا اتنا نہیں آزادی پسند کرتے کہ اپنی مرضی سے شادی کریں. اسے ایک لڑکا بہت پسند آتا ہے، لیکن نہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور صاحب ہوتے ہیں
وہ بھی پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن ہائٹ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اس لڑکی کو بالکل پسند نہیں آتی. تو خیر وہ شادی ہو جاتی ہے. اسی پہ کہانی بڑی چھوٹے خط کے حوالے سے کہانی پوری چلی. اور بیلا اور سحر اس کی کردار ہیں 2 بہنیں جو کہ الگ الگ ان کے والد نے شادی کی تھی. بتایا نہیں تھا لیکن پتہ اس وقت چلا جب وہ لڑکی سحر ہاسپٹل میں چلی جاتی ہے بیمار ہو کے. تو دوسری بیٹی بھی ان کی بیٹی بیمار تھی ہوتی ہے. تو وہ آتے ہیں ایک بیٹی کو دیکھنے کے لیے. جب وہ پکارتی ہے والد صاحب کو حیران ہوتی ہے دونوں کے باپ ایک ہی ہیں. ایک تجسس بھی ہے اس کے اندر. بہت اچھا ناول تھا, پسند کیا گیا, اللہ کا شکر ہے. اچھا اس کے بعد جو میرا دوسرا ناول آیا وہ تھا نرک. تو نرک کی الحمدللہ بہت شہرت اللہ کا شکر بہت ہوئی, نہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. بہت اچھا اس کی پذیرائی ملی. لوگوں نے ابھی بھی اس پر کام ہو رہا ہے. لوگوں نے مضامین لکھے, خطوط لکھے, فون کیے, اور بڑے اہم اداروں سے فون آئے کہ ابھی کتاب بھیج دیجیے. ابھی تک آتے ہیں کہ آپ کتاب بھیجیں. اس کی 2 دفعہ اشاعت ہوئی. ایک ہوئی 2007 میں, دوسری ہوئی 2000 غالباً 17 ہے 2017 میں ہوئی. اس طرح اس کی 2 دفعہ اشاعت ہوئی. تیسری اشاعت بھی ممکن ہے کہ ہونے والی ہے تقریباً. ایسے کچھ صاحب نے کہا ہے کہ ہم شاید اس کو ہم اس کو بھی شائع کریں گے. پھر نرک کا ترجمہ بھی ہوا. نرک میں لے کر یہاں اس کا ترجمہ آف دا پیراڈائز عنوان سے یہ رہا. یہاں کی ایک خاتون لکھنے والی ہیں مترجم, ان کا نام ہے تنویر رؤوف. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. پھر یہ دوسرے لوگوں نے بھی کہا اس کا مزید ترجمہ کرائیں, دوسرا ٹائٹل چینج کریں. اور اسے انڈیا میں کوئی جگہ ہے جو مجھے یاد نہیں ہے, انڈیا کا شہر ہے, تو اس میں اس پر ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس پہ لوگ فلاں نے پاکستانی اتنا اور یہ مجھے مشورہ دیا تھا کیا کہتے ہیں سلیم آغا فضل باش صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. بہت وزیر اعلیٰ کے بیٹے تھے, اس لحاظ سے ان کی اہمیت تو تھی ہی, لیکن بہت اچھے ادیب بھی تھے, بہت اچھے انسان بھی تھے. کہتے تھے آپ نے اتنا اچھا ناول لکھا ہے, آپ اس کو بھیجیے. ترجمہ بھی ہو گیا, اس کو بھیجیں تو دوسرا چھپا لیں اور اچھا کر لیں, اچھا کاغذ, اچھی کمپوزنگ وغیرہ. تو اتفاق سے مجھے اس کا صحیح ایڈریس نہیں مل سکا جی, تو مجھے اس کا صحیح ایڈریس معلوم نہیں ہو سکا اور میں اس کو نہیں بھیج سکی. تو پھر اس کے انگلینڈ میں بھی صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس کو یہ آپ کو ایوارڈ ملے گا, اتنا اچھا آپ نے ناول لکھا ہے تو آپ جو ظاہر ایوارڈ حاصل کریں اور اس کو دوبارہ سے شائع ایک بار اور کر لیں تاکہ اور اچھا ہو جائے, ٹائٹل مزید دیگر زیب ہو جائے اور مزید اچھا اس کا ترجمہ بھی اور مزید اچھا ہو جائے نا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کروا لوں گی. ایک صاحب کو مترجم بہت اچھے, انہوں نے کہا تھا میں کر دوں گا, تو اس کا دوبارہ ترجمہ بھی کر دوں گا, کیونکہ یہ بھی اچھا ہے, دوبارہ ترجمہ بھی کر دوں گا اور چھپا بھی دوں گا. لیکن ایک ادیب کے لیے اخراجات بہت ہو جاتے ہیں نا. اب آپ 1-1.5 لاکھ خرچ کریں اس کے لیے, اچھا کاغذ سب کچھ. تو میں پھر ذرا خاموش ہو گئی. میں نے کہا اچھا میں سوچیے بتاؤں گی. ترجمہ میں تو اتنے پیسے نہیں خرچ ہو رہے تھے, لیکن اس کی اشاعت بھی زیادہ خرچ ہو رہا تھا, کیونکہ پھر انڈیا سے بھی شائع ہوئی. پھر انڈیا سے بھی جی یہ اس طرح سے ہے کتاب, شاید نظر نہیں آ رہی اس لیے میں اس کو پلٹ رہی ہوں بار بار, ایک کلیئر آ جائے. تو سیدھا تو اس طرح سے ہی ہے, اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوں والے پر. جی ہاں نظر آ رہا. اچھا اب یہ کہ اور جو آپ کے ناول شائع ہوئے ان کے بارے میں مختصراً بتا دیں ہمیں. پھر ایک ناول میرا پتوار آیا تھا. جی پتوار ہمارے کراچی کے جو حالات خراب تھے, بہت فائرنگ ہوتی تھی, سڑکوں پہ لاشیں ملتی تھیں, اس زمانے کا ہے. یہی ماحول میں نے دکھایا ہے کہ ہمارے جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں بہت خراب تھے, سب لوگ بہت پریشان تھے, کوئی بھی خوش تو تھا نہیں. تو اسی حالات کے حوالے سے میں نے ڈاکٹر اسرا کا, اس میں ڈاکٹر اسرا ہے, یہ اخبار اس کی وہ ہے خاص بات, یہ اخبار جہاں میں قسط وار شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور میرا ایک ناول اور شائع ہوا ہے اخبار جہاں میں, قسط وار آہٹ. تو ایک اور چھپنے والا تو پھر وہ رہ گیا, میری کوتاہی تھی. تو اس میں اس کی کہانی ہمارے معاشرتی جو کراچی کے حالات تھے اس حوالے سے ہے. اور اچھا یہ ہو گیا. پھر ایک ناول ہے, یہ ناول میرا 2017 میں شائع ہو. یہ جو ناول میرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں, سر بازار رقصاں اس کا نام ہے, اور یہ کراچی کے حوالے سے ہے. یہ بھی مزاروں کے ارد گرد جو جرائم ہوتے ہیں اور لوگ اس میں آ کر اپنے نشہ بھی کرتے ہیں, اغوا بھی ہوتا ہے, پولیس کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے. یہ تو میں نے مزار کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو لیا, پوری کراچی کے حالات اس میں نے بتائے ایک ناول کی شکل میں, تو جو کہ اچھا سب کو اسی لیے بہت پسند آیا. تو یہ ناول اس حوالے سے, یہ بھی
شائع ہوا تھا 2017 میں، لیکن یہ بھی کافی بک گیا. میرے پاس 1-2 کاپیاں ہیں جو کہ اس کی اب تو شاعت بھی ذرا لوگ کم کراتے ہیں چونکہ لوگ خریدتے کم ہیں. میں تو فتح نہیں زیادہ تر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، یہ میرا ہے، اس میں ہے، اس کا نام ہے نسیم انجم کی ادبی خدمات. تو الحمدللہ میری 12 کتابیں شائع ہوئیں. اس میں تراجم الگ ہیں. ایک سندھی کا، ایک میں نے جو ذکر کیا تھا گلاب خان اور دوسرے افسانے، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. وہ تھا، انہوں نے کیا تھا ذوالفقار گادی صاحب نے، ایک وگ جو سفر کے نام سے. تو اس کی الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہوا. تو یہ جب اتنے تراجم ہو گئے اور اتنا میں نے ماشاءاللہ کام کر لیا تو یونیورسٹی کی سطح پر کام شروع ہوا. تو اس پہ ایم فل کیا تھا. ان کا فرزانہ کوثر نام ہے، اور ڈاکٹر خالد ندیم صاحب ان کے نگران تھے، جو کہ سرگودا یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے. جی جی. اچھا، تو اس میں میرا پوری زندگی کے بارے میں، سب کے بارے میں، انہوں نے کتابوں کے بارے میں فرزانہ کوثر نے لکھا ہے. اچھا، یہاں مقالات کی بات آ رہی ہے تو میرے الحمدللہ 8 مقالات میری کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں الحمدللہ. ایک تو سرگودا یونیورسٹی، پھر مانسیرا یونیورسٹی سے ڈاکٹر الطاف یوسف زئی، پروفیسر ڈاکٹر الطاف یوسف زئی، ان کی نگرانی میں بشرا راجہ نے کیا تھا ایم فل. پھر لاہور یونیورسٹی سے 2-3 ایم فل ہوئے. نورین نزاب تھیں، سائمہ علی تھیں، اور کئی تھے. شبنم امان تھیں. شبنم تو غالباً کراچی میں رہتی ہیں، پروفیسر شبنم. بہرحال یہ کہ وہاں سے. اچھا، کراچی یونیورسٹی سے، اس سے وفاقی اردو یونیورسٹی سے بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. تو وہ ہوا ہے، اس کا بتا دیں کس نے کیا ہے. تو وہ کیا ہے شبانہ بٹ نے. بہت اچھی طالبہ ہیں، انہوں نے ایم فل کیا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی سے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ابھی میری ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے 2 ایم فل ہونے والے ہیں، ہو گئے بظاہر ہے. وہ مجھے ہارڈ کاپی بھیجیں گے. ایک تو میرے کالموں پر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. 4 ہیں اس میں کراچی کے لکھاری کالم نگار، تو چاروں ہم اس میں شامل ہیں. اس میں رئیس فاطمہ بھی ہیں اور محمود شام صاحب بھی ہیں. ایک کا نام میں بھول گئی، تو وہ بھی مکمل ہو گیا. خالی وہ بھی مجھے ہارڈ کاپی بھیجیں گے. اور افسانہ نگاری پر بھی میرے ماشاءاللہ کراچی کے افسانہ نگار اور کراچی کے ناول نگار، اس پر بھی ماشاءاللہ کام ہوا ہے. ان کا بھی کام سنا ہے کہ مکمل ہے. وہ جلدی ہمیں مطلب ہم اس کی شکل دکھائیں گے، رونمائی کرائیں گے. تو اس طرح سے میرے اگر ہم جو نہیں آئے انہیں ملا لیں تو 10-12-13 ہو رہے ہیں. ابھی بھی 2 کتابوں پہ اور بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پشاور یونیورسٹی، بے نظیر یونیورسٹی سے. تو یہ تو میں نے اس کے بتا دیا کہ میرے ادبی کام پر اتنا کام ہوا ہے. تراجم بھی میں نے بتایا ہے، اور اگر 1-2 کتاب اور ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. یہ ہے فضا اعظمی کے فلسفہ خوشی کا تجزیاتی جائزہ. سر اس لیے بتا رہی چونکہ میرے بھی ذہن سے بات نکل گئی. پرانی کتابیں شاید 2013 میں شائع ہوئی. یہ ایک ہمارے کراچی کے بڑے مشہور اور بہت ممتاز اور درد مند اور قوم کا غم رکھنے والے، قوم کا دکھ درد سمجھنے والے، ملک کی ترقی کے خواہاں. تو انہوں نے یہ کتاب، ان کی کتابیں تو بہت ساری 25-30-40 ہیں. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ فضا اعظمی صاحب کی کتاب آئی ہے خوشی کے نام کا سکہ اور خوشی کی تلاش. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی تجزیاتی مطالعہ لکھیں جو کہ تنقید کی شکل میں ہوگا. تنقید کہہ لیں یا تجزیاتی مطالعہ کہہ لیں. تو میں نے پھر اس پر، یہ فضا اعظمی بہت اچھے انسان تھے، بہت ہی علم پرور، لکھنے والوں کے ادب اور عزت کرنے والے اور بہت قدر کرنے والے. تو میری ان سے 2 بار زندگی میں 2 بار ملاقات ہوئی ان کے آفس میں. باقی تقریبات کے موقع پہ ہوئی جب یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں. تو یہ میں نے فضا اعظمی کی کتابوں پر لکھا اور اسے پسند بھی کیا گیا. اللہ کا بہت شکر ہے. پھر ایک اور ان کی کتاب تھی خاک میں صورتیں. بڑی اہم کتاب تھی کہ پڑھے بغیر جو بھی پڑھے تو واقعی وہ بار بار روئے اور بار بار سے احساس ہو کہ ہم مسلمان لوگ ہیں اور ہم مسلمانوں میں کیسی رسمیں، قبیح رسمیں ہیں کہ جو بیٹی کو جلاتے ہیں، مارتے ہیں اور بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں قرآن شریف سے. اور بہت سے. تو اچھا، انہوں نے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے کراچی کا ہی کہ خواتین کے حوالے سے نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کی ان خواتین کے حوالے سے لکھا تھا جو پوری دنیا میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، عورت کی کہیں عزت نہیں ہے. چین میں میں تھا بتایا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ جب پیدا بچی ہوتی تھی تو اس کے پیر میں چھوٹی چھوٹی جوتے پہنا دیتے تھے تاکہ اس کا قد بڑا نہ ہو، پیر بڑا نہ ہو، صحیح طرح چل نہ سکے. اور لڑکیوں کو چڑیلیں کہہ کے ثابت کیا جاتا تھا. اس میں ایسے اشعار انہوں نے جو اشعار تخلیق کیے ہیں وہ بہت اچھی کتاب تھی. پھر انہیں دنوں ہمارے پاس کراچی میں بہت سے واقعات ہوئے تو میں نے سن کے ساتھ لکھا، سن بھی لکھا، وقت بھی لکھا، ٹائم بھی، کہ آج یہ حادثہ پیش آیا ہمارے کراچی میں. ایک لڑکی نے. اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اور زبردست اپنی کتابوں کا اور آپ کے علمی ادبی
کام پر جو یونیورسٹیز کے طلباء ایم فل کے مقالے لکھ رہے ہیں اور دیگر جو آپ پر تحقیقی کام ہو رہا ہے اس سے آپ نے آگاہ کیا. اب میں آپ سے یہ آپ کی ایک شناخت کا حوالہ کالم نگاری بھی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا کالم ہر اتوار کو روزنامہ ایکسپریس میں تو شائع ہوتا ہے. کیا آپ صرف اسی اخبار میں لکھتی رہی ہیں یا اس سے پہلے اور اخباروں میں بھی کالم نگاری کرتی رہی ہیں؟ اور یہ ایک بتائیے کہ اچھے کالم نگار کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. میں کالم جو لکھ رہی ہوں آج تقریباً 22 سال ہو گئے. جب یہ ایکسپریس آیا تھا تو میں نے شاید 2-3 مہینے بعد ہی کالم لکھنے شروع کی تھی. پہلے نگر علوی صاحب تھے، ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا بھیجیے. پھر اس کے بعد یہ آ گئے طاہر رجوی صاحب، ایڈیٹر ایکسپریس. تو ماشاء اللہ انہوں نے میری تحریروں کی ذرائع کی عزت دی. تو الحمدللہ میں 22 سال سے کالم لکھ رہی ہوں روزنامہ ایکسپریس میں، اور اس کا عنوان ہے ساختہ بے ساختہ. تو ہر ہفتے میرا کالم شائع ہوتا ہے اتوار کو. اور پہلے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہفتے میں 2 کالم بھی شائع ہو جاتے تھے. تو کالم لکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک حساس طبیعت کی انسان ہوں، اور میں کبھی کسی کو دکھی نہ دیکھ سکتی ہوں نہ میں کسی کو کر سکتی ہوں. ہمارے معاشرے کی کرب، ظلم اور اجارہ داری، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل ظاہر بہت تڑپتا ہے. تو یہی سوچ تھی کہ میں نے کالم لکھنا شروع کیے. اچھا، ایکسپریس سے پہلے بھی میں نے لکھے ہیں کالم، زیادہ تو نہیں لکھے، ایک طویل عرصہ تو میں نے اس میں ہی گزارا ہے. میں نے نوائے وقت میں کالم لکھے جو چھوٹے چھوٹے موضوعات تھے، گھریلو بھی، اس میں گھریلو بھی تھے، کچھ سیاسی بھی. اور میں نے جنگ میں بھی لکھی کچھ کالم جو کہانیوں کی شکل بھی تھی، کالم نگاری بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جسارت میں بھی 2 آئے ہیں، مجھے صحیح طرح بھی یاد نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے جسارت میں بھی کچھ لکھا ہے. باقی پھر میں ایکسپریس میں آ گئی تھی جنگ کے ایک بعد سے. اچھے کالم نگار کی خصوصیات کا وہ میرے جی سوال کا دوسرا حصہ جی تھا. جی 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 بالکل. دیکھیے، ایک اچھا کالم نگار ہوتا ہے نا، وہ حقیقت سے، حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا. ہوا میں تیر نہیں چلاتے کہ یہ ایسا ہوا ویسا. وہ آنکھوں دیکھا حال لکھتا ہے، تبھی اس میں اثر انگیز ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسے جو بھی لکھنا ہے اسے سچائی سے لکھنا ہے اور اپنے قاری کو معلومات پہنچانی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی واقعہ لے لیا، اس پہ آپ چل رہے ہیں. بہت سے اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی کوئی جڑ رہا ہے، کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات جو اچھی ثابت ہو، تو اسے ضرور کرنا چاہیے. ایک اچھے کالم نگار کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی کالم لکھے، اور ایسا لکھے کہ جو ہر ایک آسان زبان میں بھی لکھے، ہر پڑھنے والا قاری اس سے لطف اندوز بھی ہو. اور اتنا کھردرا نہ لکھے، ایسا نہ لکھے جس کے اندر پڑھنے والا اکتاہٹ محسوس کرے. ڈاکٹر اسد مومن قریشی نے میری کتاب جو میرا کالموں کا مجموعہ آیا ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اس کتاب کا نام تھا قطرہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے. تو مجھے پروفیسر خیال آفاقی نے بڑا اچھا یہ بتایا تھا. میں نے پوچھا تھا کیا رکھوں، تو انہوں نے کہا یہ سب سے اچھا ہے. میں نے بھی بہت سے نام رکھے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے. تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اس میں میرے خیال ہے 50-60 سے زیادہ کالم ہیں. تو میں نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ میں اگر کوئی کالم لکھوں تو میں قارئین کی سوچ کے مطابق، ان کی پسند کے کو مد نظر تک لکھوں. اور میں یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پسند پہ لکھتی تو میں اپنی مرضی سے ہوں. اپنی جو چیز مجھے لگتی ہے. تو ڈاکٹر اسد مومن قریشی کے بارے میں عرض کر رہی تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ نسیم انجم جو کالم لکھتی ہیں وہ ظاہر ہے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، ایک سچائی سے. میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتی. انہوں نے ماشاء اللہ بہت تعریف کی تھی، الحمدللہ. اور ڈاکٹر اسد مومن قریشی کے علاوہ پروفیسر خیال آفاقی نے اور ڈاکٹر آقا مسعود حسین نے کالم سے پہ بات کی تھی، اور جو میری کتاب میں ہے. تو کالم ایک اچھے، پھر دوبارہ سب ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اچھے کالم نگار کی خصوصیت یہی ہے کہ پورے معاشرے پہ اس کی نگاہ ہو، ہمارے پوری دنیا میں بلکہ اس کی نگاہ ہو. معاشرے پہ نہیں، ہمارے پاکستانی معاشرے پہ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں. اور صرف سیاسی، بعض لوگ صرف سیاسی ہی لکھتے ہیں. میں چونکہ ادبی بھی لکھتی ہوں، ایک رائٹر ہوں، مجھے اسی کتابیں دیتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں بھی کسی کو دیتی تھی تو یقینی بات ہے مجھے انتظار ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا میری کتاب کو شامل کیا ہے. لیکن جب اب آج میرے پاس کتابیں اتنی آتی ہیں، میں پوری کوشش کرتی ہوں، پورے انصاف سے کام لیتی ہوں کہ میں اس پر اب لکھوں اور اچھا، بہتر سے بہتر لکھوں. ایک بار مجھ سے ڈاکٹر اسد مومن قریشی نے کہا تھا، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، بہت اچھے انسان تھے،
کہ میڈم سب کو میڈم کر کے بڑی عزت سے بات کرتے تھے. میڈم آپ جو لکھتی ہیں نا کالم تو آپ 5-6 کتابیں ساتھ لے لیتی ہیں اور میں تو ایک ہی کتاب پہ لکھتا ہوں. پھر ایک وقت آیا کہ وہ تو 5-6 کتابوں پہ لکھنے لگے اور میں ایک ہی کتاب پر لکھنے لگی. اب میں ان کا ہی وطیرہ جو دوبارہ ہے جو میں نے شروع کیا تھا ایسے ہی کروں گی انشاءاللہ تاکہ سب کور ہو جائیں. ٹائم بہت ہو جاتا ہے اس طرح. تو میرے خیال ہے میرے سوال کا جواب پورا ہوا کہ ہمیں پورے معاشرتی طور پہ ہر کسی کو کے حالات کو ہمارے نہ کہ ملک کے بلکہ دوسرے ممالک دوسری جو دنیا جہاں ہو رہا ہے بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنا چاہیے. اور بین الاقوامی حالات پہ نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسا کالم لکھنا چاہیے جو متوازن ہو, جو جسے سب قبول کریں. اب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے تو آپ وہ برا کہتے ہی چلے جائیں, آپ اس کا حوالہ دیں کہ آپ کو بری کیوں لگی ہے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی دے سکتے دیں آپ, دوسری کتابوں کے حوالے سے, مفکرین کے حوالے سے, تو پھر وہ کالم ذرا اچھا ہو جاتا ہے. میرے کالموں کو الحمدللہ اعتبار حاصل ہے, یہ میں وثوق سے کہہ رہی ہوں. اچھا میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے سوالوں کے بہت تفصیل سے جوابات دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے ہماری نوجوان نسل کو کچھ نہ کچھ اخذ کرنے کا, کچھ اس میں سے حاصل کرنے کا موقع ملے گا, چونکہ آپ لوگ ہمارے لیے ایک مثال کی صورت میں ہیں. تو میں ٹیلنٹ کی طرف سے اور ٹیلنٹ کے ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, مختلف علمی, ادبی, سماجی موضوعات پہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی. تو بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ.